जहाँ पे तमाम लोगों से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद हमारे जो ख्यालात हैं वो इस प्रेस ब्रीफ के अंदर दिए हुए हैं। हमने जो महसूस किया है, हमने सारी बात हमारी गुफ्तगू जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम के अतराफ में है कि सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसको यहाँ पे कैसे देखा जा रहा है, टीचर्स कैसे देखते हैं उसको, वो लोग के जो यहाँ पे निसाब बनाने वाले हैं वो कैसे देखते हैं उसको, और यहाँ पे दूसरे इंटेलेक्चुअल्स कैसे इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने ये बात महसूस की जो हमें और जगहों से भी जिसका इजहार मिला वो ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम आइन की खिलाफ वर्जी करता है। आइन में 18th अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट के तहत निसाब साजी सूबों को मुंतकिल हो गई और कह दिया गया कि अब निसाब सूबे बनाएंगे, और सूबे बनाने ये बात जो थी वो 2010 में हुई थी। 2010 से अब तक उन्होंने इतना न किया कि सूबों के इसके बारे में खुद इख्तियार बनाते और उनको इस तरह बनाते कि वो अपने पास अपने निसाब तश्कील दे सकते। पिछले 2 साल से उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम के नाम से जो चीज़ शुरू की है उसको उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि अगर हर सूबा अपना निसाब बनाने लगे तो ये कौमी वहदत के ख़िलाफ़ होगा। इस वजह से हम मरकज़ी तौर पे एक निसाब बनाना चाहते हैं। कहने को उन्होंने नेशनल करिकुलम काउंसिल बनाई है जिसके अंदर तमाम सूबों की नुमाइंदगी है, और नेशनल करिकुलम काउंसिल के तहत उन्होंने ये सिंगल नेशनल करिकुलम बनाया है, लेकिन उसमें तमाम सूबे उसमें शामिल नहीं हुए। इस वक्त भी ऐसे सूबे यहाँ मौजूद हैं कि जो इससे इत्तफाक नहीं करते। ख़ास तौर पे सिंध का सूबा जो है उसने कहा कि ये हमारा इख्तियार है, आइनी तौर पे हम तो उसी के तहत काम करें। ये उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम को मंजूर नहीं किया। हमारा ये ख्याल है और जहाँ पे हम लोगों से मिले हैं वो लोग ये कहते हैं कि हमारा ये इख्तियार हमें मिलना चाहिए कि हमारे इस सूबे के अंदर अपने सूबे के अंदर हम निसाब की तश्कील खुद दें, मरकज़ इस काम में दखल-अंदाज़ी ना करे। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस निसाब में एक चीज़ हुई है जिसको समझते हैं कि बहुत अच्छी नहीं है एक कौमी यकजहती के लिए। आइन की एक और खिलाफ वर्जी है। आइन की एक दफ़ा है 22(1), 22 और ब्रैकेट में 1। 22(1) जो है वो आइन के उस चैप्टर का हिस्सा है जिसे फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर कहा जाता है। तो गोया इस आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट डिफाइन किया हुआ और उसमें कहा गया है कि किसी तालीमी इदारे में किसी तालिब इल्म को उसके अपने मज़हब के अलावा किसी और मज़हब की तालीम न दी जाए। अगर देनी है मजहबी तालीम तो उसके अपने मज़हब की दी जाए, किसी और मज़हब की तालीम हासिल करने पे उसे मजबूर न किया जाए। ये हमारे आइन में शुरू दिन से है, ये कोई तरमीम नहीं है। 1973 से ये आइन में मौजूद है और इसकी खिलाफ वर्जी तब से हो रही है और अब इस वक्त भी हम देखते हैं कि इसकी खिलाफ वर्जी कैसे है। खिलाफ वर्जी इस तरह है कि ऐसे मज़ामीन जैसे उर्दू, अंग्रेज़ी, माशरती उलूम वगैरह होते हैं जो हर मज़हब के बच्चों के लिए यकसां होते हैं और सब साथ मिलकर पढ़ते हैं, उनके अंदर इस्लामियात के मज़ामीन बहुत ज़्यादा हैं और इतने हैं कि गैर मुस्लिम बच्चों को वो सब पढ़ने पड़ जाते हैं। ये वो चीज़ है कि जिससे अरसा दराज से मुल्क के दूसरे मज़ाहिब के लोग एहतजाज करते रहे हैं कि ये हक़ जो हमें आइन ने दिया उस हक़ के ख़िलाफ़ वर्जी क्यों हो। ये बात अब हम इस बात पे जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में बहस कर रहे हैं तो इसको भी ख़ास तौर पर उजागर करना चाहते हैं। लिहाजा ये बात हम उजागर करें। उसके अलावा और भी हुकूमत के साथ तालीम के मामलात में और भी शिकायतें हैं जिसका इजहार मेरे कोलीग करेंगे। ये दो चीज़ें वो हैं
کہ جو سنگل نیشنل کریکولم سے متعلق ہماری باتیں ہیں اور بھی جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو بعد میں گفتگو میں آئیں گی. میں گزارش کروں گا اگر آپ اس کے بارے میں کہنا چاہیں. میری گزارش یہ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم، کیونکہ میرا جو تعلق ہے کہ میں جو لرننگ انوائرمنٹس ہیں وہاں پر جا کے آبزرو کرتی ہوں کہ وہاں پر اس کے کس طرح سے تاثرات پڑ رہے ہیں. تعلیم کا جو ایک بہت بڑا جو ایک تعلق ہے وہ ہمارے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہے. اگر ہم بلوچستان کو دیکھیں تو بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ شرائط تعلیم کم ہے باقی صوبوں کے مطابق، اور یہاں پر جو MRP پاورٹی انڈیکس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر ایک کوئی نہ کوئی لنک ضرور ہے کہ یہاں پر پاورٹی کے کیا ڈائمینشنس ہیں، وہ لوکل بلوچستان کے پروونشل ڈائمینشنس ہیں جس کے تحت ہم چیزوں کو دیکھنا چاہیے ہمیں. اگر ہم لوگ لرننگ اسیسمنٹس کی ہی بات کر لیں تو جو باقی ہمارے دیگر ادارے ہیں جیسے اثر کی رپورٹس آ گئی یا دوسری آ گئی جو کہ ہماری لرننگ پاورٹی کے اوپر جو بات کرتے ہیں، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کا وہ معیار نہیں بن پا رہا جس معیار کا ان کو ہونا چاہیے. وہ لوکل ڈیٹا کیا ہے، وہ لوکل اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، اور وہ ہمارے کیونکہ بلوچستان کے اپنے لوکل انڈرسٹینڈنگ ہے، اپنے لوکل ڈائمینشنس ہیں، تو اسی یہاں پر لوکل کریکٹر میں رہتے ہوئے بلوچستان کے مطابق تعلیمی پالیسی یا کریکولم پالیسی آنی چاہیے تھی، نہ کہ ایک سینٹرلائزڈ پالیسی آتی، کیونکہ وہ لوکل کریکٹر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتی. وہ انفارمیشن دینی بلوچستان کو سینٹر جانا چاہیے تھا، نہ کہ ادر وے اراؤنڈ ہوتا. اور دوسرا جو ایک اور جو امپورٹنٹ جو ایک ایسپیکٹ ہے سیوک ایجوکیشن کا، سیوک ایجوکیشن کی انکارپوریشن جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم میں اتنی نظر نہیں آتی. اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹیچرس کی ٹریننگ جو کہ لرننگ انوائرمنٹ میں کلاس روم میں جا کر وہ کس طرح سے بچوں کو تعلیم دیں گے اور جو اسباق ہے وہ پڑھائیں گے. تو وہ اس چیز سے آرٹیکل جو کہ فنڈامنٹل رائٹس 22(1) اور ہمارا ایک اور فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے 25A، رائٹ ٹو ایجوکیشن فار ایوری چائلڈ ایج 5 to 16. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں اس رائٹ کو مٹیریلائز کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہے. کریکولم تو صرف ایک حصہ ہے اس کا، اور کریکولم کا جو حصہ ہے وہ تو آپ کے لوکل کریکٹر ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن جو ایکسیس دینا تھا، جو اکانومی کی جو بات تھی، کیونکہ جب تک آپ اسکول نہیں یہاں پر بنائیں گے، زیادہ تر ٹیچرس کو ٹرین نہیں کریں گے، اسسمنٹ آگے سے آپ اس کی بہتر نہیں بنائیں گے، تو تعلیم کا جو معیار ہے وہ بہتر ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. بہت شکریہ آپ کے آنے کا، آپ سب کے یہاں بیٹھنے کا اور سننے کا، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی رپورٹنگ آپ کر سکتے ہیں اس رپورٹنگ کا بھی پہلے سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. NCJP کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ موقع فراہم کیا گیا ان کی طرف سے کہ یہاں تعلیم کے حوالے سے چیزوں کو دیکھیں. یہ بالکل معلوم بات ہے کہ ہمارے پاس اس ملک کے لیے نیشن اسٹیٹ کے حوالے سے یا انٹرنیشنل اسٹیٹ سسٹم کے حوالے سے جو بین الاقوامی ریاستی نظام ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس صرف ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے، ایک متفقہ دستاویز. وہ متفقہ دستاویز اس کو کہتے ہیں 1973 کنسٹیٹیوشن، 1973 کا آئین، جو واحد چیز یہاں پہ اس کو تمام کے تمام لوگوں کو کے درمیان ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، وہ پاکستان کا آئین ہے جو 1973 میں جس پہ اتفاق ہو گیا، جس پہ دستخط ہو گئے تھے، توثیق ہو گئی تھی، اسمبلی نے کی تھی. اس آئین میں اس زمانے میں اس وقت یہ بتایا گیا تھا، بلکہ یہ پلیج کیا گیا تھا، عہد کیا گیا تھا کہ آئین کے جو 3 حصے ہیں، ایک اس کا فرسٹ شیڈیول جس میں فیڈرل یا وفاقی ادارے ہوں گے، مثلا دفاع ہو گیا، کمیونیکیشن، کرنسی، اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ مرکز دیکھے گا. دوسرے جو مثلا انڈسٹریز ہو گئے، کمیونیکیشنز کے اور حصے ہو گئے، وہ معدنیات ہو گئے، اس طرح کی جو چیزیں تھیں وہ ان کو جوائنٹ رکھا گیا، جوائنٹ. تو اس کو شیڈیول 2 کا نام دیا گیا.
کہ جو مرکز اور صوبے ساتھ مل کے کریں گے. تیسرا ایک اس کا حصہ تھا جس کو کنکرنٹ لسٹ کہا گیا. کنکرنٹ لسٹ وہ لسٹ تھی، وہ فہرست تھی جو دراصل صوبوں کی تھی، لیکن مرکز میں اس وقت اس لیے ان وزارتوں کو انہوں نے اس وقت عہد کیا تھا کہ 10 سال کے لیے قائم رکھیں گے جب تک کہ صوبوں کے پاس وہ اہلیت آ جائے کہ وہ اپنے معاملات ان نظاموں کے حوالے سے یا ان وزارتوں کے حوالے سے چلا سکیں، جیسے تعلیم، صحت، کلچر، ایگریکلچر، آبپاشی، یہ جتنے بھی اس طرح کے جو سوشل سروسز یا انڈیجنس ڈیولپمنٹ یا جو دھرتی کی ڈیولپمنٹ ہے، جو مقامی ڈیولپمنٹ ہے، اس حوالے سے جتنے بھی وزارتیں تھیں، 17 وزارتیں، ان 17 وزارتوں کو مرکز میں بھی رکھا گیا، صوبوں میں رکھا گیا اس وقت، اور یہ کہا گیا، عہد کیا گیا کہ 10 سال بعد یہ مکمل طور پر صوبوں کے حوالے کی جائے گی. اس کے لیے ہمیں دراصل کئی دہائیاں انتظار کرنا پڑا کہ پاکستان کے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں یا جتنی بھی سول سماج ہے، انہوں نے متفقہ طور پہ، ایک تو وہ آئین تھا جو 1973 میں متفقہ طور پہ پاس ہوا تھا، لیکن دوسرا جو ڈاکومنٹ اس دور میں متفقہ طور پہ پاس ہوا، جو تمام کی تمام سیاسی جماعتوں نے جو پارلیمان کے اندر نمائندگی رکھتی تھی، پارلیمان کے باہر تھی، ان کا اتفاق ہو گیا تھا، اس کو 18ویں ترمیم کہتے ہیں. اور اس 18ویں ترمیم میں یہ کنکرنٹ لسٹ مکمل طور پہ صوبوں کے حوالے کیا گیا. تو دیر آیت درست آیت، بہت دیر بعد ہوا لیکن درست ہوا کہ تعلیم بھی صوبے کا ڈومین بن گیا، صحت بھی بن گئی، ایگریکلچر بھی بن گیا، مائننگ بھی بن گئی، اور اس طرح آبپاشی کا نظام، اریگیشن کا نظام، یہ سارے محکمے، 17 محکمے اور 80 کمیشنز، اتھارٹیز یہ صوبوں کو منتقل ہو گئی. تو اس کا سیاسی انتقال ہو گیا، مطلب ڈیوالو ہو گئے، اور اس کا انتظامی طور پر بھی وہ ڈیوالو ہو گئے، وہ اختیارات منتقل ہو گئے، اور وہ معاشی اور فائنانشل طور پہ بھی ہو گئے.